अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से बहुत से जो वादे किए थे गए थे, इसके अलावा अब सब्सिडी की बात की जाती है। सब्सिडी जो है देर पा जो हल नहीं है। इसके अलावा जो अभी टैक्स लगाया गया है कि वो आम आदमी को डायरेक्ट उसने असरअंदाज किया। इसके अलावा जो रियल स्टेट सेक्टर है उसको भी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत एजाज खान साहब, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान, और साथ ही मौजूद है अजमल बलोच साहब, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मुसरत एजाज साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। जिस तरह हालिया अभी टैक्स लगाए गए हैं हुकूमत की तरफ से बजट में, और तकरीर में वो चीज़ें नहीं बताई गई जो पेशीदा रखी गई थी, उसका असर बाद में हुआ और वो चीज़ें बाद में आवाम तक पहुँची। क्या आप समझते हैं इन टैक्स लगाने से आम आदमी पर और जो रियल स्टेट के सेक्टर पर और कारोबारी लोगों पर डायरेक्ट असरअंदाज नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि दुनिया में किसी शख्स के पास गाड़ी है, परफेक्ट कंडीशन में है, कोई शख्स उसको मिस्त्री के पास ले जाके नहीं कहता कि इसको खोलो, इसको ये करो, इसको वो करो। रियल एस्टेट का शोबा इंतहाई शानदार अंदाज से मुल्क की मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहा था। अच्छा, ट्रेजिडी ये है कि ये असाब जब भी हुकूमत में आते हैं तो इनकी नज़र में एक बात होती है कि रियल एस्टेट नॉन प्रोडक्टिव शोबा है, इसकी गर्दन ज़िबा करें। और दुनिया का एक असूल है कि जब भी आप किसी शोबे पे कोई टैक्सेस लगाते हैं तो स्टेक होल्डर्स को बुला के मुशावरत करते हैं। हम इतना रेवेन्यू चाहते हैं, मुल्क के ये हालात हैं, इस रेवेन्यू के जनरेट करने में आप हमें मुशावरत दें और तरीक़ाकार बताएं। यहाँ वो लोग जिनको अलिफ बे रियल एस्टेट की नहीं आती, वो रियल एस्टेट के ऊपर अंधाधुंध कुछ नहीं करते, टैक्सेस डाल देते हैं और समझते हैं कि इससे रेवेन्यू में इजाफा होगा। हालांकि जब आप गलत टैक्स डालेंगे रियल एस्टेट का कारोबार तबाह होगा, रेवेन्यू में कमी आएगी, इजाफा नहीं हो सकता। इस मरतबा भी इन्होंने चंद बड़े अहमकाना किस्म के टैक्सेस डाल दिए कि जी आप एडवांस टैक्स 1% से 2% करें। अच्छा, तमाशा ये है कि एडवांस टैक्स एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है। अगर मुझसे आपने 10 लाख रुपया एडवांस टैक्स ले लिया और साल के आखिर में मेरा टैक्स बनता है 2 लाख, तो आप 8 लाख मुझे वापस करेंगे, यानी इसका कोई मकसद नहीं है। अब वो 1 से 2% कर दिया, यानी आप 10 की जगह 20 लाख जमा कराएं और 1 साल के बाद हमसे 18 लाख रुपया वापस लें। बिल्कुल फजूल बात, नतीजे के तौर पर बोझ बढ़ता है। अच्छा, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनका एडवांस टैक्स 2 से 5% कर दिया गया। आप खुद सोचें, पिछली हुकूमत की रियल एस्टेट फ्रेंडली पॉलिसी की वजह से इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पे आए और मुल्क में आने वाला ज़र मुबादला 75 से 80% रियल एस्टेट में लगता है। नतीजे के तौर पर कोविड के बाद इन बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत, दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिनकी मईशत बहुत शानदार चली और उसकी बुनियाद रियल एस्टेट और बिल्डर था। इन्होंने उसको 5% कर दिया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो घर पहले 1 करोड़ रुपए का लेके 2 लाख अदा करता था, अब वो 5 लाख अदा करेगा। मुसरत एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे बात करेंगे। अजमल बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अभी सब्सिडी के बात की जाती है कि हम डिजिटल सब्सिडी उसे करेंगे, वो हर गरीब आदमी तक पहुँचेगी, क्या आप समझते हैं कि ये जो सब्सिडी है ये देर पा हल है? क्या वो सब्सिडी गरीब आदमी तक पहुँचती है? इसके अलावा अगर हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी को रोज़गार मुहैया करे सब्सिडी के बजाय, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पिछली हुकूमत में जब महंगाई हुई ना तो लोगों ने कहा जी जुल्म हो गया है पिछली हुकूमत में, और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने को जा रही थी कि महंगाई का एक तूफ़ान इमरान खान साहब लाए हैं, उनकी टीम अच्छी नहीं है, उनके नए लोग हैं, कोई तजर्बा नहीं रखते हैं। तो हम इस वक्त मुल्क पूरा हैरान है और बाहर लोग बैठे भी हैरान होंगे कि क्या हो गया कि 1.5 माह में आपने पेट्रोल को 250 पे ले आए हैं, डीजल 350 रुपये पे ले गए हैं, आटा कहाँ चला गया है, गैस 47% आपने महंगी कर दिया है, बिजली आप 8 रुपये पर यूनिट मज़ीद महंगी करने के लिए फिर आप कहते हैं कारोबार भी बंद कर दें। ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिलीफ कैसे मिलेगा? मैं सानिया निश्तर ने जो प्रोग्राम दिया था डिजिटल, उसमें उसने कहा था कि आम आदमी जो है जिसमें घी
آٹا چاول اور دالیں تھیں جی جی کہ وہ اگر 3,000 روپے کی خریدتا ہے ہر مہینے میں یہ 4 چیزیں تو اس کو 1,000 روپے کی سبسڈی ملے گی. جی جی کہ وہ ڈیجیٹل یہ تھا کہ دکاندار کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا, بینک کے ساتھ لنک کیا تھا, نیشنل بینک کے ساتھ, جی کہ وہ جو ہی کوئی کسٹمر آئے گا اس کا نادرہ کے ذریعے پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ غریب آدمی ہے, جی جی تو اس کو فوراً دکاندار کہتا تھا بھئی آپ لے لیں, شناختی کارڈ اپنے موبائل میں ڈالتا تھا, جی اس کو 1,000 روپے کی سبسڈی 6 کروڑ لوگوں کو انہوں نے دی تھی, جو 120 ارب کے لگ بھگ کچھ تھا, اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے, جی جی تو لوگوں کو مل رہی تھی. اب کیا سبسڈی کوئی دے گا مجھے بتائیں, جب 400 سے آئل 650-700 روپے تک پہنچ گیا ہوگا تو سبسڈی کیا دیں گے یہ بیچ میں, مطلب آٹا جو ہے وہ 2,000 روپے کے قریب چلا گیا تو سبسڈی کیا ہوگی, سبسڈی تو وہ مطلب ایک دم ظلم ڈھا دیا اس گورنمنٹ نے. جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے, یہ ساگ ڈار صاحب جب آخری سال تھا نا نون لیگ کا, یہ فیٹف کے ذریعے پابندی لگی تھی یا لگوائی گئی تھی یا لگی تھی, خدا بہتر جانتا ہے, کہ ریئل اسٹیٹ پہ لگی تھی سب سے. حالانکہ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے نا ہمارا, یہ پیک پہ جاتا ہے اور دنیا میں ایسا کوئی کاروبار نہیں, اور یہی ایک سیکٹر ہے جس سے بہت زیادہ پیسے یا تو کاروباری طبقہ دے رہا ہے یا پھر یہ ریئل سیکٹر اور تعمیراتی شعبہ ہے. جی بالکل. اس میں جب فیٹف کے ذریعے کہا گیا کہ 40 لاکھ سے اوپر آپ زمین نہیں خرید سکتے ہیں, بتانا پڑے گا, تو آج تک ہمیں محکمہ نے تو FBR نے تو نہیں بتایا کہ بھائی پیسے اپنے جو ہیں وہ لیگل اس طرح ہوتے ہیں, انہوں نے تو اپنی جیبیں بھری ہیں اور لوگوں کو غلط راہ پہ لگایا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے, ہم نے ان کو کہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کو اور تعمیراتی شعبے کو آپ ٹھیک کر لیں گے نا تو ملک ٹھیک سمت پہ چل پڑے گا. انہوں نے صنعت بھی چلا دی, آج پھر صنعت بند ہو گئی ہے. گیس اول تو اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ چلا ہی نہیں سکتے, پہنچ سے باہر ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ٹھیک کرنی تھی. سمجھدار لوگ تھے, 14 جماعتوں کا 30 سالہ تجربہ کار تھے. اب 13 جماعتیں, اب سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی کرپشن میں بھی ہم نے ترقی کی تھی, ہم نے, اس کا مطلب ہے آپ نے کرپشن کی تھی بھائی, بھائی کرپشن میں بھی آپ نے ترقی کر لی ہے, بڑی زبردست بات ہے. اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو حکومت لی اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے, یہ اپنی سیاست یار آپ نے اپنا یہ کرنا تھا تو لوگوں کو کیوں ذلیل کر دیا یار. مطلب یہ کسی اور کو کہہ دیتے کہ وہ آپ کے مقدمے ختم کرا دیتا, قوم کو کیوں برباد کر دیا. جی بالکل. جی مسرت اجاز صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح ٹیکس کے بڑے ہیں, پیٹرول کی قیمت بڑی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان ڈاکومنٹ اکانومی ہے وہ ان کا ریشو اب مزید بڑھے گا؟ جس طرح پہلے پالیسیوں نے نرمی کی گئی تھی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک جو بھرپور طریقے سے انویسٹمنٹ کی گئی تھی, کیا اب وہ ممکن ہوگی؟ دیکھیں نان ڈاکومنٹڈ منی تو اب آف کورس بڑھے گی, بلکہ جن لوگوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو پچھلی حکومت میں رجسٹرڈ کروایا, آج لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں کہ لو بھائی اور محب وطن پاکستانی بنو, بھائی ہم تو بالکل سیف ہیں. ایک چھوٹی سی میں آپ سے گزارش کروں, اس پورے ملک اور دنیا میں بھی ملک کو کاروباری طبقہ چلاتا ہے. کاروباری طبقہ محنت کر کے اپنی کمائی میں سے 35% تک ٹیکس حکومت کو ادا کرتا ہے, اور یہ کاروباری طبقہ ہے کہ جو ماچس کی ایک ڈبیا سے لے کر اور گاڑی تک جو چیز بنواتا ہے اس کے اوپر جتنے ٹیکس ہوتے ہیں وہ تمام گورنمنٹ کو دیتا ہے. تمام سرکاری ادارے, سرکاری ملازم, یہ کاروباری طبقے سے جو جنریٹ ہوتا ہے اس سے چلتی ہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اتنی عزت کاروباری طبقے کو دی جائے, ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے. جو کاروباری طبقے کی پیسے سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کو تو ڈپٹی کمشنر, بریگیڈیئر صاحب, جج صاحب, اور ان کو تو سلوٹیں ہیں. اور جو لوگ ملک کی اکانومی چلانے میں عملی اقدام کرتے ہیں ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. ٹوٹل الٹ سسٹم چل رہا ہے اس ملک کا. جی میں جنرل بلوچ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے پچھلا پروگرام کیا تو ریسٹوڈنٹ جو ہے ان کے صدر کو بلایا گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی 37 سے 38 ٹیکس دے رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں اس طرح جو ہے کاروباری سہولتیں مہیا نہیں کی گئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں نا کبھی کبھی دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. بھائی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا غریب امیر سے ٹیکس لے کے نا غریب پر خرچ کر رہے ہیں. ادھر عام آدمی سے ٹیکس لے کے امیروں پر خرچ ہو رہا ہے. یہاں 6 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, 20 کروڑ کے بنگلے ہیں. بھائی سب
کوئی مجھے بتا دے ایک بھی سیاستدان، کوئی پارلیمنٹیرین، چاہے وہ سینیٹر ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی اے ہے، مجھے کوئی بتا دے کہ اس کے پاس 5-6 کروڑ سے کم گاڑی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہے، پھر اس کے اثاثے چیک کر لے، پھر وہ تنخواہ بھی 4-5 لاکھ روپے لے رہا ہے، پھر وہ مرات بھی لے رہا ہے۔ او بھائی نہ کرے اس ملک کے ساتھ مذاق یار، ان کو سب کو چاہیے کہ یہ کلٹس گاڑیوں میں آئیں۔ وہ جو چھوٹی کلٹس گاڑی ہے وہ سب سے کم پٹرول کھاتی ہے، میں نے خود رکھی ہوئی ہے، بڑی یقین کریں، میں مطلب اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے نا تو جہاں جانا ہے بھائی کٹھے جاؤ، اتر جانا راستے میں، دوسری کوئی گاڑی نہ لے کے جائے۔ کاروباری طبقہ اب یہ کر رہا ہے، یہ واحد کاروباری طبقہ ہے جو گورنمنٹ کو پیسے دے رہا ہے، سارے ادارے ملک کے خسارے میں ہیں۔ کوئی مجھے بتا دے سوائے واپڈا کے، واپڈا اس لیے منافع میں ہے کہ واپڈا ہر گھر کو کہتا ہے ٹرانسفارمر لگاؤ، رورل ایریے میں جائیں نا، ہر گھر کو کہتا ہے تم 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کو اس کو 5 لاکھ 7 لاکھ کا بل بنا کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب تو نے اپنا، وہ یار یہ کتنا ظلم ہے کہ 5 مرلے کے گھر کے باہر آپ 2 لاکھ 2.5-3 لاکھ روپے کا 25 KVA کا آپ ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں، اور بھائی ایک ٹرانسفارمر لگائیں 10 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا اور 20 گھروں کو دے دیں، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ منافع میں ہے۔ دوسرا پھر کاروباری طبقہ پیک آورز میں 6 سے 10 بجے تک کتنے پیسے دے رہا ہے، سب سے مہنگا یہی ریسٹورنٹ جو ہیں، یہ اگر رات کو چلاتے ہیں، اب اس گورنمنٹ نے کیا جی بند کر دیں، وہ یار آپ کو کس نے، کل ہم عمران خان کو کہتے تھے آپ کو یہ کس نے مشورہ دیا ہے، لیکن اس نے کرونا میں بھی ریلیف دیا ہے۔ آج انہوں نے بیکری بھی بند کی ہے، ریسٹورنٹ بھی بند کر رہے ہیں، اور بھائی 10 بجے کے بعد تو واپڈا کہتا ہے بجلی فالتو ہے جتنی مرضی لے لے، 6 سے 10 پرابلم ہے نا۔ ہم نے ان کو کہا بھائی 9 بجے کاروبار بند نہ کرائیں، آپ بجلی 1 گھنٹہ بند کر لیں، 10 بجے کے بعد تو فالتو ہے۔ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی خرید رہا ہے، تو یہ بند کریں۔ یہ جو سڑکوں پہ لائٹیں جل رہی ہیں، کتنے لاکھ لائٹ ہوگی جو جل رہی ہے، ابھی بادل آئیں گے ساری جل جائیں گی۔ اور بھائی آپ ایسا کریں کہ رات 10 بجے کے بعد ان کو جلا دیں، 10 بجے کے بعد بجلی موجود ہے، آپ 6 بجے چلا دیتے ہیں، سورج جو ہی نیچے جاتا ہے وہ آن ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ تو سسٹم کوئی نہیں ہے، ہمیں اب جب ضرورت پڑے گی نا پھر ہم اسلام کو لے آئیں گے، ہم کہیں گے جی لوگ صبح 5 بجے کاروبار کھولتے تھے، اور بھائی یہ آئے نا، نہیں سر ہم کہتے ہیں آئیں 5 بجے دفتر بھی کھولے، ہم کاروبار کھولتے ہیں، آئیں پھر مل کے بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی جی بالکل۔ مسرت جہاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح ابھی ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، ڈیولپر اور بلڈر بھی آپ کو پریشان نظر آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان ٹیکس کو جو اس پہ ٹیکس لگانے سے پہلے بجٹ میں سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے کہ یہ چیزیں ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ انہوں نے اپنی منمانی سے جو ٹیکس ہیں وہ چیزیں چینج کر کے بڑھا دی، اب جو انڈسٹری ہے وہ تباہی کے دہانے پہ، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ ایک عقل مند اور دانشور جو حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جاہل ہیں۔ پچھلی مرتبہ FATF کی تمام شرائط پورے ہونے کے بعد ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اور بلڈر کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں چلے گئے۔ اس وقت انہوں نے ہمیں سیرینا میں بلایا، FBR میں بلایا، اویئرنیس سیشن کیے، کروڑوں روپیہ لگا دیا، الٹیمیٹلی ہماری جذبہ حب الوطنی کو بیدار کیا گیا۔ ہم نے اس ملک کی پیار محبت میں ہم نے اپنے تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے، میں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا چیئرمین ہوں، ہم نے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو رجسٹرڈ کروایا، سوال نامہ بھرا، باقاعدہ پیپر رکھے، نتیجے کے طور پر آخری شک بھی نکل گئی، اور اب پاکستان گرے لسٹ کی کوئی آبزرویشن نہیں ہے۔ یہ آخری قربانی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے دی۔ اپنے مفاد کے بارے میں جب ان کی بات ہوتی ہے نا تو ان کو پتہ ہے سٹیک ہولڈر کون ہے، یہ بلاتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے چلتے ہیں تو ان کی نظر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، نظر دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، کان سننے چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی سٹیک ہولڈر کو بلائے بغیر اندھا دھند وہ فیصلے کرتے ہیں جن کو ان فیصلوں کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ جو ہے میرا سوال وہی ہے، پھر بھی ریئل اسٹیٹ میں جو بلڈر اور ڈیولپر ہیں، قیمت بڑھنے سے، پٹرول کی قیمت بڑھنے سے ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وہ اپنی جو ہے، کیونکہ انہوں نے جو ریٹ پیچھے ہے، جو وہاں گھر بنوا رہا ہے جو بلڈر اور ڈیولپر سے، وہ کہتا ہے اسی ریٹ پہ بنائے، اور ابھی قیمتیں بڑھ گئی، اس کے مسائل بڑھ گئی ہیں۔ اس کے مسائل کے لیے حل کے لیے کیا توجیہ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں سر، ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے،
ہم ہمیشہ سے حکومت کو کہتے رہے کہ یار آپ 5 سال کے لیے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کو فریز کریں، اس لیے کہ ایک بلڈر جب پروجیکٹ بناتا ہے تو 2 سے 3 سال اس کو لگتے ہیں پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے۔ آج جب وہ پروجیکٹ بنا رہا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں چیزوں کی جو پرائس اویلیبلٹی ہوتی ہے اس پہ وہ اپنے پروجیکٹ کو کھولتا ہے۔ اب اس کھولنے کے پروسیس میں آپ نے قیمتیں بڑھا دی 70%، تو اب وہ میٹ بھی نہیں کر سکتا، نتیجے کے طور پہ پروجیکٹ بیٹھ جاتا ہے، جو خریدار ہے اس کا ہنگامہ ہوتا ہے، ملک کا ہنگامہ ہوتا ہے، ریونیو بند ہو جاتا ہے، انڈسٹری بند ہو جاتی ہے، متعلقہ جو شعبے ہیں ریل اپنا کنسٹرکشن سے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کا صرف ایک چیز پہ کنٹرول ہے، آپ کی جیب سے کیا نکال سکتے ہیں، ملک کی پالیسی کیا بنانی ہے کوئی کنٹرول نہیں۔ جب تک یہ ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے نا سر، کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 5 سال کے لیے تمام مٹیریل کی قیمتیں اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کو فریز کرنا چاہیے۔ پہلے پلاننگ کمیشن 5 سال کا منصوبہ بناتا تھا، ملک شاندار طریقے سے بڑھتا تھا۔ اب جو حکمران آتا ہے اس کو رات کو جو خواب آتا ہے صبح اٹھ کے حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کرو۔ ملک خوابوں سے نہیں چلتے، معیشت کی بہترین اعداد و شمار سے چلتے ہیں۔ ٹھیک، اجمل بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جس طرح مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے ڈالر کو کنٹرول کرنا لازمی ہے، حکومت کی طرف سے حالیہ حکومت کی طرف سے بڑے وعدے تھے کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، اور اس پہ اب کہ ماہر کدھر گئے ہیں، وہ چیزیں کدھر گئی؟ اس سے تو بہتر پھر عمران خان کی حکومت تھی کہ اس نے جس طرح بھی نظام کو ایک نہ پٹرول بڑھنے دیا نہ ڈالر کو، چلو جو چیز وہ تو بڑھتی تھی، چلو اتنا تو عالمی منڈی کے حوالے سے بڑھتا تھا۔ اس کے حوالے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ڈالر جو شروع میں بڑھا ہے نا، ہم باریکی سے دیکھیں نا تو جس دن یہ قدغن لگی تھی نا FATF کی، جی 2018 میں، جب آپ ریئل اسٹیٹ میں کہیں گے 40 لاکھ سے اوپر بتائیں گے، ڈالر خریدتے وقت تو کسی نے نہیں بتانا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، سونا خریدتے وقت تو کسی نے نہیں بتانا پیسے کے، کیونکہ وہ لے کے چھپ سکتا ہے نا، انویسٹر بیٹھ نہیں سکتا، انویسٹر نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنے ہیں۔ اس نے جب ریئل اسٹیٹ پہ آپ قدغن لگایا تو اس نے یہ چیزیں خریدنی شروع کر دی، اور اس دن سے ڈالر بڑھنا شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی گورنمنٹ نے، میں کوئی تعریف نہیں کروں، میں مطلب تاجروں کا نمائندہ ہوں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، لیکن اعداد و شمار ہمیں بتانے چاہیے، ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے اب جو ان سے ریلیٹڈ کاروباری ہیں انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی ساری انویسٹمنٹ اس وقت کھو کھاتے جا رہی ہے کہ وہ جب آپ روک دیں گے نا تو اس کا وہ تو تباہ ہو جائے گا۔ اس سیکٹر میں لوگوں نے بڑا کاروبار مزید کھولا کہ تعمیراتی شعبہ بڑا آگے جا رہا ہے، اور اس کا جتنا بھی سامان تھا، چاہے وہ ہارڈ ویئر والا ہے، بجلی والا ہے، بڑی بڑی لوگوں نے دکانیں کھولی کہ یہ بڑے سامان کی ضرورت ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ حکومت کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اب مفتہ اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو بھی کچھ ہے، اور یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے شوکت ترین سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے سیٹ کر لیا تھا۔ تو اگر یہ چیزیں تھیں تو کیا ضرورت تھی حکومت لینے کی؟ اس وقت جو حالات ہیں، یقین کریں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ باہر والوں کی نہ کوئی سازش ہے، اور ہمیں انہوں نے ڈبونا ہے، ہمیں انہوں نے کمزور کر دینا ہے۔ اگر ہم اپنے پاؤں آج ہی یہ دیکھیں نا، یہ بحران آ گیا نا، معاشی بھی ہے، توانائی کا بھی ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے کپڑے بیچنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے AC بند کریں نا تو غریب کا پنکھا چلے گا۔ پورے تمام جتنے بڑے بڑے ہاؤسز ہیں، سرکاری دفتر ہیں، اور بھائی ہم اگر گرمی میں پھر رہے ہیں، تاجر طبقہ گرمی میں پھر رہا ہے، باہر سڑکوں پہ دکانوں میں پنکھا نہیں چل رہا ہے، آپ AC کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ بند کریں، غریب کا پنکھا چلے گا، معاشی حالات تب درست ہوں گے۔ سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول ختم کر دیں، اور بھائی ایک ایک گاڑی میں آئیں، سارے بڑی گاڑیاں لیں، جو بڑی گاڑی 100 بندے کو لے کر آئے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ سر تجاز صاحب، ہم پروگرام کے لاسٹ میں جس طرح اوورسیز پاکستانی کی بات کی جاتی ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے وہ باہر جاتی ہے، حالانکہ باہر سے انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں اوورسیز پاکستانی لگاتے ہیں، تو اس ٹیکس بڑھنے سے اور حکومت کے رویے سے کیا فرق آئے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرتے تھے۔ یہاں جو پراپرٹی انہوں نے 1 کروڑ کی خریدی تھی آج 50 کروڑ کی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس پراپرٹی پر ہر سال آپ 1% فرضی کرایہ ادا کریں گے۔ 50 لاکھ کی پراپرٹی پہ 5 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ کی 50 کروڑ کی
हाँ जी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जी जी आप 5 लाख रुपया आप फर्जी किराया अदा करेंगे। तमाम सरमाया बैरून मुल्क का और पाकिस्तान से अब दुबई की तरफ रुख कर चुका है। पिछले 1 महीने में दुबई में रियल इस्टेट की कीमतें चढ़ रही हैं, पाकिस्तान में गिर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, बैरून मुल्क जो लोग हैं वो अपने सरमाए को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, महफूज देखना चाहते हैं। अब वो पाकिस्तान में अगले 3 महीने में आपको वाज़े तौर पर ज़र मुबादला का फ़र्क नज़र आएगा और मुल्क से बेतहाशा पैसा मुल्क से बाहर जाएगा। अब देखें ना 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पे हर महीने 5 लाख तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, हर महीने 5 लाख तो नहीं बढ़ रहे। आप 5 लाख किराया लेने के लिए तैयार हो गए तो वो तो मर जाएगा, वो कहेगा यार मैंने क्यों इन्वेस्ट किए हैं। ये इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इन लोगों को इस तरह टैक्स के तरीके नहीं होते कि आप इन्वेस्टर को भगा देंगे। बाहर दुनिया में जितना हमारा पाकिस्तानी बैठा है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में, वो खुश होता है करके, देखिए इजाफा भी होता है, वो खुश होता है कि मैं अपने पैसे, लेकिन उस पर ऐसी चीज़ें लगाएंगे तो वापस हो जाएगा। अच्छा मुसरत इजाज़ साहब, एक तो आप चेयरमैन हैं मदर तंजीम है जो रियल स्टेट इंडस्ट्री की, आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं बहुत बड़ी, तो आप हुकूमत को क्या ऐसी तरजीह देंगे कि हमारा जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट वो बाहर ना जाए और पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़े, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब से इन्होंने ये कानून बनाया है हम हुकूमत के ऐवानों में हर शख्स से मिल रहे हैं, सेनेट की कायमा कमेटी, फनास, हर जगह पर उन्होंने हमारी बात को तो सुना, वादा भी किया, लेकिन हमें वो वादा ढीला नज़र आता है, इसलिए कि इस मुल्क के फ़ैसले मुल्क में नहीं होते। एक तो इसके फ़ैसले लंदन में होते हैं और एक FATF वाले इसके फ़ैसला करते हैं। यहाँ पर पपट बैठे हुए हैं। लिहाजा कल के अखबारात में हमने हुकूमत से एक अपील की फ्रंट पेज पे, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें हमारी पूरी कम्युनिटी मौजूद होगी। हम हुकूमत को सिर्फ ये कह रहे हैं आपने 10 अरब के लिए ये सारा निज़ाम बर्बाद कर रहे हैं, हमारे साथ आएँ, हम इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका आपको बताएंगे जिससे मुल्क भी तरक्की करेगा और रियल इस्टेट का शोबा भी नहीं गिरेगा और एक बेहतरीन फ्रेंडली माहौल में कारोबारी तबका और हुकूमत आपस में मिल के चलेगी। आज इन्हीं तमाम मामलात के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जुम्मे वाले दिन जो बजट होगा वो उसमें हमने फ़ैसला करना है। अगर जुम्मे वाले दिन यही टैक्सेस मौजूद हुए तो मैं वाज़े मैसेज दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, कराची से पेशावर तक और गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ से मुज़ाहमत नहीं होगी, जुलूस नहीं होंगे। GT रोड भी बंद होगा, मोटरवे भी बंद होगी और आखिरी मंजिल D चौक होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रियल इस्टेट का शोबा ऐसा है कि हम D चौक 6 महीने में बैठें तो हमारी रियल इस्टेट कम्युनिटी हमें 6 महीने भी फीड कर सकती है, हमें कोई मसला नहीं होगा। अजमल बलोच साहब, हम प्रोग्राम के लास्ट में हैं, आप इस्लामाबाद इंतज़ामिया को क्या मशवरा देंगे? मैंने इंतज़ामिया को क्या मशवरा देना है, इंतज़ामिया के बस में नहीं होता, ये हुकूमत के बस में होता है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मुल्क का ज़मींदार, सनतकार और दुकानदार ये खुशहाल नहीं होगा तो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा समझता है कि इनको काबू करके डंडे से कुछ सिस्टम चल जाएगा तो फिर वो क्या कहेंगे कि कौन सी जन्नत में रहता है। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। अगर ऐसा करता है तो फिर वो मुल्क नहीं चला रहा है, वो किसी के कहने पे कुछ दिन डंग टपा रहा है। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, मुसरत इजाज़ साहब, आपका भी तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा, आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।